رات کو عقیل کے کمرے میں لیٹے ہوئے حوریہ اپنی زندگی میں آنے والے پڑاؤ کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کیسے ایک دن میں اس کی زندگی بدل گئی تھی۔ صبح تک وہ اپنے آپ کو اس دنیا کی بدقسمت لڑکی سمجھ رہی تھی، وہ لڑکی جس کی زندگی جہنم سے بھی بری ہونے والی تھی۔ اب وہ اس عالیشان گھر میں ایک فوجی کی بیوی، اس کے بچے کی ماں کی حیثیت سے موجود تھی۔ سب کچھ اسے ناقابل لگ رہا تھا۔ ایسا تو کبھی نہیں سنا نہ دیکھا جو میرے ساتھ ہوا ہے۔ آج صبح تک تو میں بالکل تنہا اکیلی تھی، اور اب کچھ ہی گھنٹوں میں اتنے سارے رشتوں میں بندھ گئی ہوں۔ اگر انہیں سچ پتہ لگ گیا تو انہوں نے تو میری جان نکال لینی ہے۔ کہیں مجھے جاسوس سمجھ کر پھانسی ہی نہ دے دے۔ یا اللہ، یہ سب کیا ہے؟ پہلے تھوڑی مشکلات تھی زندگی میں، جو اب یہ مصیبت گلے پڑ گئی۔ میں صبح ہی ساری سچائی بتا دوں گی اور یہاں سے چلی جاؤں گی، لیکن میں کدھر جاؤں گی؟ باہر چاچا مجھے ڈھونڈ رہا ہوگا۔ اگر انہوں نے مجھے پکڑ لیا تو پھر تو مجھے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ ہو سکتا ہے وہ مجھے کسی کوٹے پہ بیچ دیں۔ نہیں، میں یہاں سے نہیں جا سکتی۔ یہاں میری عزت تو محفوظ ہے نا، اور ویسے بھی انہیں کون بتائے گا سوائے میرے یا ان کے بیٹے کے؟ اور وہ تو 3 سال سے پہلے نہیں آئے گا، تب تک تو میں یہاں رہ سکتی ہوں۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے۔ ابھی میرے لیے سب سے محفوظ جگہ یہی ہے۔ ایک فوجی کی بیوی پر کون بری نظر ڈالے گا؟ بات کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ اس کے آنے سے پہلے ہی میں ادھر سے چلی جاؤں گی۔ بچے کے رونے کی آواز نے حوریہ کو مختلف سوچوں سے نکالا۔ دودھ پلانے کے بعد حوریہ فیڈر دھونے کے لیے اٹھی تو سامنے دیوار پر لگی میجر عقیل کی تصویر دیکھ کر رک گئی۔ تصویر میں میجر عقیل فوجی یونیفارم پہنے، سر فخر سے اٹھائے، بہت شاندار لگ رہا تھا، بالکل کسی خوبصورت شہزادے کی طرح جس کی آنکھوں میں دنیا کو فتح کرنے کا عزم ہو۔ ایسے ہی ایک تصویر بیڈ کے سائڈ دراز پر بھی رکھی ہوئی تھی، جس میں وہ بلیک سوٹ میں ایک ہاتھ پینٹ کے جیب میں ہاتھ ڈالے اور دوسرے ہاتھ میں گلاس پکڑے جس میں آدھے سے بھی تھوڑا جوس تھا، کھڑا تھا۔ حوریہ اس کی دیوار پر لگی تصویر کے سامنے کھڑی ہو کر کہنے لگی، تمہیں تو پتہ بھی نہیں یہاں ایک لڑکی تمہارے گھر میں نام پر رہ رہی ہے۔ تم وہاں دشمنوں سے لڑنے میں مصروف ہو اور یہاں کوئی تمہاری دنیا میں شامل ہو گیا ہے۔ کیا تم ان سب کے لیے مجھے معاف کر سکو گے؟ تصویر کی بولتی آنکھوں سے نظریں چرا کر سر جھٹک کر حوریہ فیڈر دھونے چلی گئی۔ اگلے صبح حوریہ کی آنکھیں بہت دیر سے کھلی۔ ساری رات وقفے وقفے سے اٹھ کر بچے کو دودھ پلانے اور بار بار جاگنے کی وجہ سے اس کا سر کافی بھاری ہو رہا تھا۔ اسے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ بچے کو کمبل سے اچھی طرح ڈھانپ کر اور اطراف میں کشن رکھ کر فریش ہو کر وہ باہر نکل آئی۔ اس وقت اسے چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ اس کا کمرہ اوپر دوسری منزل پر تھا اور کچن نیچے۔ کچن میں آ کر چائے بنائی اور باہر ہال میں بیٹھ کر پینے لگی۔ تبھی ہاتھ میں اخبار لیے کرنل صاحب آئے۔ انہیں دیکھ کر حوریہ نے چائے کا کپ میز پر رکھا اور سلام کیا، جس کا جواب انہوں نے خوش دلی سے دیا۔ حوریہ کو ان کا لہجہ کل کے نسبت آج تھوڑا بہتر لگا۔ تبھی اس نے ہمت کر کے کہا، آپ چائے پئیں گے؟ نہیں بیٹا، میں پی چکا ہوں۔ حوریہ کو سمجھ نہیں آئے کہ اب کیا کہے۔ اسے ان کے رویے سے اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ وہ اپنے بیٹے سے بہت ناراض ہے۔ پسند کی شادی کی وجہ سے اگر بیٹے سے ناراض ہیں تو بہو سے بھی ہوں گے، اور حوریہ ان کی ناراضگی افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ تب تک تو بالکل بھی نہیں، جب تک اس نے ادھر رہنے، اس گھر کے لوگوں سے تعلقات بہتر کرنے کا فیصلہ اس نے رات کو ہی کر لیا تھا، کیونکہ اب وہ ان کے رحم و کرم پر تھی۔ آپ نے ناشتہ کر لیا؟ بات بڑھانے کے خاطر حوریہ نے پوچھا۔ میں روز صبح 8 بجے کر لیتا ہوں۔ ان کے جواب سے حوریہ کو اچانک شرمندگی نے آ گھیرا اور وہ کہنے لگی، میں بھی روز جلدی اٹھ جاتی ہوں، لیکن رات کو حمد بار بار اٹھ رہا تھا، نیند ہی نہیں پوری ہوئی، لیکن میں کوشش کروں گی کل سے ناشتے میں آپ کا ساتھ دے سکوں۔ حوریہ کی بات سن کر کرنل صاحب مسکرائے اور اخبار کا پیج الٹتے ہوئے کہنے لگے، کوئی بات نہیں بیٹے، چھوٹے بچے ایسے ہی کرتے ہیں، آپ اپنی نیند پوری کر کے اٹھا کریں۔ کرنل صاحب نے نرمی سے کہا، لیکن ان کی بات سن کر حوریہ مسکرا بھی نہیں سکی، کیونکہ اس کی نظر اخبار پر لکھی ایک خبر پر تھی۔ وہ خبر پڑھ
حوریہ ساخت ہو گئی تھی، اتنی جلدی اسے اس سب کی امید نہیں تھی۔ وہ کرنل صاحب سے اخبار لے کر پوری خبر پڑھنا چاہتی تھی، لیکن ان سے مانگنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ بالآخر اس کی مشکل قدرت نے آسان کر دی۔ کرنل صاحب کا فون بجنے لگا اور وہ اخبار میز پر رکھ کر کال سننے کے لیے اٹھ گئے۔ ان کے جانے کے بعد حوریہ نے اخبار اٹھایا اور وہ خبر بار بار پڑھی۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ قسمت یوں بھی مہربان ہو سکتی ہے، اس کی مشکلوں کا خاتمہ یوں اتنی جلدی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ سچ تھا۔ اس خبر کے مطابق رات جوئے کے اڈے پر جواریوں کی لڑائی میں 2 لوگ مارے گئے، جن میں سے ایک اس کا چاچا تھا۔ مرنے والوں کی تصاویر بھی سامنے تھی۔ حوریہ بار بار یہ خبر پڑھ کر اپنے آزاد ہونے کا یقین کر رہی تھی۔ اب میں آزاد ہوں، اب میں کھل کر سانس لے سکتی ہوں، اب مجھے ادھر رہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ابھی انہیں ساری سچائی بتا دیتی ہوں اور یہاں سے چلی جاتی ہوں، اس سے پہلے کہ وہ میجر آ کر مجھے جاسوس یا دہشت گرد سمجھ کر پھانسی پر لٹکا دے۔ مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ حوریہ اپنے مستقبل کی سوچوں میں گری ہوئی تھی۔ تبھی کرنل صاحب آئے اور کہنے لگے، بیٹا آپ جا کر تیار ہو جائیں اور بچے کو بھی تیار کر دیں، میری بہن اور ان کی فیملی آپ سے ملنے آ رہے ہیں۔ شاباش، جلدی کریں، وہ راستے میں ہیں۔ بابا مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، آپ پلیز میری بات سن لیں۔ حوریہ نے سچ بتانے کی کوشش کی۔ تبھی حمد کی زور زور سے رونے کی آواز آنے لگی اور حوریہ کی بات درمیان میں ہی رہ گئی۔ بیٹا آپ جائیں، پہلے ہمارے پوتے کو تیار اور خود بھی تیار ہو جائیں، مہمان بس آنے ہی والے ہوں گے، باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں۔ کرنل صاحب کی بات سن کر حوریہ نے سر ہلاتی باہر کی طرف بڑھ گئی، جہاں حمد رو رو کر یہ احسان دلا رہا تھا کہ اسے ماں کی ضرورت ہے۔ بچے کو دیکھ کر حوریہ کو اپنا دل پگھلتا ہوا محسوس ہوا۔ بچہ تھا بھی بہت پیارا، گورا گورا اور نرم و ملائم، لیکن قدرے کمزور۔ ایک دن میں ہی حوریہ کو اس سے بہت لگاؤ ہو گیا تھا اور لگاؤ سے بھی زیادہ ہمدردی۔ اسے یہ بات بہت چبھ رہی تھی کہ اس کا باپ ایسے کیسے کسی اور کے بھروسے اتنے چھوٹے سے بچے کو چھوڑ کر جا سکتا ہے، اور اگر حوریہ کی بجائے گیٹ پر کوئی اور ہوتا تو یہ بچہ کدھر ہوتا۔ یہ سب سوچ کر بچے کے لیے اس کی ہمدردی اور بھی بڑھ گئی۔ وہ اسے بالکل اپنے جیسا لگ رہا تھا، اس پوری دنیا میں تنہا، ایک دم اکیلا۔ آ جاؤ بیٹا، آپ کو تیار کر دوں، پھر تو میں نے چلے جانا ہے، پھر پتہ نہیں آپ کو کون سنبھالے گا۔ خیر آپ فکر نہ کرنا، میں ہمیشہ آپ کے لیے دعا کروں گی، ڈھیر ساری دعا، اور پھر آپ کے ساتھ سب اچھا ہوگا۔ میں آپ کو کبھی نہیں بھولوں گی، پر کیا آپ مجھے یاد کرو گے؟ اپنے سوال پر حوریہ خود ہی ہنس دی۔ میں بھی کتنی پاگل ہوں نا، آپ مجھے کیسے یاد کرو گے؟ آپ تو اتنے چھوٹے سے ہو اور شاید ابھی تک سے تو آپ مجھے ٹھیک سے دیکھ بھی نہیں سکتے ہوں گے، لیکن کوئی بات نہیں، میں تو دیکھ سکتی ہوں نا، میں آپ کو یاد رکھوں گی۔ حوریہ بات کرنے کے ساتھ ساتھ بچے کو تیار بھی کر رہی تھی، اور وہ بچہ آنکھیں کھول حوریہ کو دیکھ رہا تھا۔ ارے آپ تو تیار ہو کر اتنے پیارے لگ رہے ہیں، چلو آپ کی پکس بناتے ہیں اور ہم دونوں اپنی سیلفی بھی لیں گے، ہماری آخری سیلفی۔ نہیں یہ کچھ ٹھیک نہیں ساؤنڈ کر رہا ہے، ہماری الوداعی سیلفی اب ٹھیک ہے نا؟ حوریہ نے اپنی اور بچے کی ڈھیروں تصویریں بنائیں۔ وہ بار بار بچے کو پیار بھی کر رہی تھی اور پکس بھی بنا رہی تھی۔ اس نے زندگی میں پہلی بار اتنے چھوٹے سے بچے کے ساتھ وقت گزارا تھا۔ اس کے خود کے تو کوئی بہن بھائی نہیں تھے اور نہ ہی رشتہ داروں کی طرف آنا جانا تھا، تو ایسے میں کبھی اتنے چھوٹے بچے کو گود میں لینے کا اتفاق ہوا ہی نہیں، اور اس بچے کی ہر حرکت اسے اور بھی دل کے بہت قریب محسوس ہو رہی تھی۔ یہ احساس بالکل اس کے لیے نیا تھا اور بہت بھلا بھی تھا۔ اب جدائی کا وقت بھی بہت جلد آ گیا تھا۔ حوریہ کو ہمیشہ سے لگتا تھا کہ اس کی قسمت میں خوشیوں کے لمحات بہت کم مدت کے لیے آتے ہیں۔ کیا سچ میں ایسا تھا؟ یہ تو وقت نے بتانا تھا۔